اللہ 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 آگے بانا کرتے ہیں، مزارات پر سجدے کیا کرتے ہیں، یہ ایسے امور ہیں کہ جس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، قبروں کے طواف کی اجازت نہیں دی جاتی، قبروں پر سجدہ کرنے کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، تو یہ ایسے رسوم ہیں جن کو ختم کرنا ضروری ہے، جن کو ختم کرنا چاہیے، لیکن ان رسوم کی آڑ میں ایک اچھے کام کو، ایک جائز کام کو بدعت اور حرام کہہ دینا، یہ کہاں کی عقل مندی، یہ کہاں کی دانش مندی ہے۔ حاضرین اکرام، مثال کے طور پر اگر ایک شخص کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑانا چاہیے، ناک کا کام ہی تمام کر دیں تو یہ کہاں کی عقل مندی اور دانش مندی کہلائے گی۔ اسی طرح اگر مسجد میں کتا داخل ہو جائے تو مسجد سے کتے کو نکالا جائے گا، نہ کہ مسجد میں کتا آنے کی وجہ سے مسجد کو گرا دیا جائے گا۔ تو اسی طرح عرس شریف کے موقع پر جو غیر شرعی امور ہیں ان امور کو ختم کرنا چاہیے، ان تمام غیر رسموں کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ عرس شریف ہی کو بدعت قرار دیا جائے، اسے حرام قرار دیا جائے، یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ الغرض اس خواجہ خواجگاں قبلہ چشتیہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کی تقاریبیں ہوتی اس ماہ مکرم میں ہوتی ہے، اس کی 6 تاریخ کو آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ وہ خواجہ خواجگاں کہ جس کی نگاہ پاک سے 90 لاکھ لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، وہ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کہ کون خواجہ اجمیری کہ جن کی نگاہ بافیض سے کوئی صابر پیر کلیر بنا، کوئی قطب الدین بختیار کاکی بنا تو کوئی فرید الدین گنج شکر بنا، کون خواجہ اجمیری کہ جو شریعت کے بھی پاسپا رہے اور طریقت کے بھی پاسپا رہے، شریعت کی بھی حفاظت کرنے والے تھے اور طریقت کی بھی حفاظت کرنے والے تھے، اور کون خواجہ اجمیری کہ جن کی زندگی بالکل سادہ، لباس پیوندار اور خوراک سوکھی ہوئی روٹی تھی، رہنے کے لیے ایک جھوپڑی تھی، لیکن بڑے بڑے اولو العزم شاہان زمانہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور آپ کی قدم بوسی کو اپنے لیے ایک بڑا اعزاز تصور کیا کرتے تھے، اپنے لیے ایک بڑا ایک اعزاز تصور کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ کی بارگاہ میں سلطان شمس الدین التمش آپ کی بارگاہ میں آتا، اور اسی طرح یہ سلسلہ آپ کی ظاہری حیات تک نہیں بلکہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ کبھی آپ کی بارگاہ میں سلطان محمود خلجی آتا ہے اور کامیابی کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اکبر بادشاہ اولاد کی دعا آپ کی بارگاہ میں آ کر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کامل کے صدقے اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح کبھی جہانگیر آپ کی بارگاہ میں آ کر شفا یابی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس محبوب ولی کے صدقے اسے صحت کاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج بھی حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان غریب نوازی آج بھی کار فرما ہے، آپ کا پیغام محبت اب بھی فضاؤں میں گونج رہا ہے، اور آپ کے اخلاق حسنہ کی محبت آج بھی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، آج بھی آپ کی ولایت کا آفتاب چمک رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سادی زندگی بسر کی، اخلاق حسنہ کے پیکر رہے، لوگوں کی بڑی خدمت فرمایا کرتے، بچپن ہی سے آپ کے اندر خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، آپ ضرورت مندوں کی مدد فرمایا کرتے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عید کا موقع ہے اور ہر طرف توحید و رسالت کے فرزندانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر عیدگاہ کو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے جا رہا ہے۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک کمسن لڑکا کھڑا ہوا ہے جس کا پیراہن لباس پرانا ہے اور چہرے سے اداسی کے آثار نمایاں ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ اس غریب کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے آج عید کے دن یہ پھٹا پرانا لباس کیوں پہنا ہے؟ تو وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آپ اسے
اپنا لباس اتار کر پہنا دیتے ہیں، اپنا فاخرانہ لباس پہنا دیتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ عیدگاہ کو تشریف لے جاتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بڑے فیاض ہیں، بچپن ہی سے بڑے سخی ہیں، غریبوں کی مدد کیا کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے، حاجت مندوں کی ضرورتیں پورا کیا کرتے۔ اور آپ کے والد گرامی حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن ہی سے محبوب ترین مشغلہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ آپ کو جب بھی وقت ملتا قرآن کی تلاوت میں مصروف رہا کرتے، اور خود آپ کے والد ماجد ارشاد فرماتے ہیں کہ غریب نواز کو، معین الدین کو جب بھی کوئی کام دیا جاتا تو کیفیت یہ ہوتی کہ آپ قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں اور وہ کام خود بخود مکمل ہو جایا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، والدہ ماجدہ بھی رخصت ہو گئی، تو آپ کے حصے میں ایک پن چکی اور ایک انگوروں کا باغ آپ کے حصے میں آیا، جس سے آپ کی زندگی گزر بسر ہوا کرتی، اور آپ ہر روز اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے، وہاں پر بھی قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے۔ چنانچہ جب آپ اپنے باغ کو دوسرے دن تشریف لاتے تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ باغ میں صفائی خود بخود ہو چکی ہے، جھاڑو بھی لگ چکی ہے، اور جھاڑوں سے درختوں کے جو پتے زمین پر گرے ہوئے ہیں وہ بھی ایک جگہ جمع ہو چکے ہیں۔ ہر روز جب بھی آپ باغ کو آتے ہیں تو یہی منظر ہے، کبھی آپ کو اپنے ہاتھ میں جھاڑو اٹھانے کی ضرورت نہ پڑی، صفائی کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ آپ یہ دیکھ کر حیران ہیں کہ آخر وہ کون ہے کہ جو میرے آنے سے پہلے میرے باغ کی صفائی کر دیا کرتا ہے، میرے باغ کے کچرے کوڑے کو ایک جگہ جمع کر دیا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک رات آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اسی باغ میں میں قیام کروں گا۔ اس رات جب آپ باغ میں قیام کرنے لگے اور قیام کرتے ہوئے رات بھر قرآن مجید کی تلاوتیں چلتی رہی، جب رات کا آدھا پہر ہو گیا تو آپ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ باغ میں جھاڑو مارنے کی آوازیں آ رہی ہیں، پتوں کے ہلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ باہر آ کر دیکھتے ہیں تو کیا منظر ہے کہ جھاڑ کے گرے ہوئے پتے، درختوں کے گرے ہوئے پتے خود بخود اس مقام سے اٹھ کر ایک جگہ جا کر جمع ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے باغ میں آواز دیا کہ دوستوں کو دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، ایک چاہنے والے کو دوسرے چاہنے والے سے پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً تم میری مدد کر رہے ہو تو مجھ سے محبت کرنے ہی والے ہو، میرے دوست ہی ہو، مجھ سے پردہ نہ کرو۔ تو حاضرین کرام، یہ کہنا ہی تھا کہ 6 لوگ آپ کے سامنے اچانک نمودار ہو جاتے ہیں، اور بڑی بڑی ان کی ہائٹیں، ان کا قد بڑا بڑا ہوتا ہے، اور چہرے پر بڑے بزرگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ جب آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس طرح میری مدد کیوں کر رہے ہو، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم رجال الغیب ہیں، ہم جنات ہیں، اور ہم آپ کے شاگرد ہیں، اور آپ کے شاگرد ہونے کے ناطے ہم آپ کی اس طرح خدمت کر رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے شاگرد کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بچپن سے اس باغ میں اپنے والد کے ساتھ آتے ہیں اور یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ کا قرآن سن سن کر ہماری بھی قرآن کی تلاوتیں اچھی ہو گئی ہیں، ہمارا بھی تلفظ اچھا ہو گیا ہے، ہماری بھی تجوید اچھی ہو گئی ہے، اس لحاظ سے آپ ہمارے استاد کہلاتے ہیں، اور اتنا تو تعظیم کرنا ہمارا حق ہے، اتنی تو خدمت کرنا ہمارا حق ہے، اس لیے ہم آپ کے باغ میں خدمت کیا کرتے ہیں، یہ صفائی کا کام کیا کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے تو آپ عیش و آرام کی زندگی بسر کیا کر سکتے تھے، آپ اپنی زندگی کو بڑے سکون سے گزار سکتے تھے، لیکن آپ نے سادگی کو پسند فرمایا، آپ نے عاجزی کو پسند فرمایا، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جنات سے کوئی خدمت نہیں لی، اس لیے کہ آپ نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوق کا لیڈر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ اپنے رب العالمین
العالمین سے، اپنے خالق کائنات سے مدد طلب کرتے ہیں۔ چنانچہ حاضرین کرام، جب حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس باغ کو بیچ دیا، اس سے جو کچھ بھی پیسے آپ کو ملے تھے آپ نے اس میں سے کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم فرما دیا، تھوڑا سا حصہ اپنے سفر کے لیے آپ نے رکھ دیا۔ جب آپ اپنے سفر پر روانہ ہوئے تو بغداد کا سفر آپ نے پہلے طے فرمایا۔ جب جاتے جاتے راستے پر آپ نے دیکھا کہ دو لوگ ایک جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرف جنگل و بیابان ہے، ہر طرف جھاڑ پہاڑی نظر آ رہے ہیں، کوئی انسان کا نام و نشان نہیں ہے۔ ان لوگوں کے آنے سے پہلے آپ خود ہی ان کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کر پوچھا کہ بھائیو بتاؤ کہ تم اس جنگل و بیابان میں کیا کر رہے ہو، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور یہاں پر ہم نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مانگنے سے پہلے آپ کے پاس کھانے پینے کا جو کچھ بھی ساز و سامان تھا آپ نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب وہ لوگ پیٹ بھر کر کھا چکے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کچھ مال ہو تو ہمیں عنایت فرمائیں، ہمارا سفر بڑا لمبا ہے، بڑا طویل ہے اور ہمارے پاس کوئی مال موجود نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پاس جتنا بھی مال تھا وہ سب کا سب نکال کر انہیں یہ دے دیا اور دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، بھائیو مجھ سے ناراض نہ ہونا، اگر اتنے مال سے آپ کی ضرورت پوری نہ ہو سکی تو مجھ سے خفا نہ ہونا، اس لیے کہ میرے پاس جتنا بھی تھا، جو کچھ بھی تھا میں نے آپ کو دے دیا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ یہ اخلاق حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہے۔ اور اگر اسی طرح اگر ہم اپنے اعمال کو اس میں لا کر دیکھیں گے تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہم اسے آگے جانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے باوجود بھی ہم کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ یہ لیکن حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی غریب نوازی ہے کہ آپ کا سفر بھی طویل ہے، کئی مہینوں کا سفر ہے، کھانے پینے کے لیے جو کچھ بھی تھا آپ نے ان لوگوں کو عطا فرما دیا اور جو بھی مال تھا وہ مال بھی آپ نے ان لوگوں کو عطا فرما دیا، لیکن اس کے باوجود بھی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے مال سے بھی آپ کی ضرورت پوری نہ ہو سکی تو مجھ سے ناراض نہ ہونا، میرے پاس جتنا مال تھا میں نے وہ مال آپ کو پیش کر دیا ہے۔ حاضرین کرام، اس کے بعد ان لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور کہاں کا سفر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام حسن ہے، معین الدین حسن ہے، چنانچہ میں بغداد کے سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ جب انہوں نے بغداد کا نام سنا تو بڑی حیرت میں پڑ گئے کہ آپ جانتے ہیں کہ بغداد یہاں سے کتنی دور ہے، کتنا طویل سفر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینے کا پیدل سفر ہے، اور پھر وہاں سے سمرقند بھی 1 مہینے کا پیدل سفر ہے۔ تو ان لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور جو مال بھی آپ کے پاس تھا آپ نے وہ مال بھی ہمیں عطا فرمایا ہے، تو پھر اپنا سفر آپ کیسے مکمل کریں گے؟ اس سفر میں آپ کو جو مصیبتیں پیش آئیں گی آپ اس کا سامنا کیسا کریں گے؟ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور خرید و فروخت کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی مال موجود نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ کی ذات پر توکل دیکھیں، اللہ کی ذات پر یقین کامل دیکھیں۔ آپ نے ان لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہی رب پر یقین ہے جس نے تمہارے لیے جنگل و بیابان میں میرے ذریعے سے رزق کا انتظام فرمایا ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام فرمایا ہے۔ وہی رب العالمین معین الدین حسن کو کیسے تنہا چھوڑے گا، مجھے کیسے اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہی خالق کائنات میرے رزق کا انتظام فرمائے گا۔ جب ان لوگوں نے حضرت غریب نواز سرکار کے اس توکلانہ کلمات کو سنا تو فوراً آپ کے قدموں پر گر جاتے ہیں اور ارشاد کرنے لگتے ہیں کہ حضرت ہم کوئی مسافر نہیں بلکہ ہم ڈاکو ہیں، ہمارا پیشہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے کر مال ہڑپ لیا کرتے ہیں، چاہے ہم ان کی جانیں لے لیں یا ان کا کوئی نقصان کرنے ان کا مال کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آج سے ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں کہ ہم اس طریقے کا کوئی عمل آج کے بعد نہیں کریں گے۔ تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، یہی اللہ تبارک
तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें सिरात मुस्तकीम पर लाकर खड़ा कर दिया। जाओ अपनी जिंदगी तौबा करते हुए अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होते हुए गुजारो। तो उन लोगों ने कहा कि हजरत ये माल ले लें, आपका सफर बड़ा तवील है, आपने सारा माल हमें अता कर दिया है, ये माल आप वापस ले लें। तो हजरत गरीब नवाज की शान गरीब नवाजी को देखें, आपने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला की आदत मुबारक है कि जब वो बंदे को कोई चीज़ अता करता है तो वापस नहीं लेता। तो अगर कोई बंदा किसी बंदे को कोई चीज़ अता करे और वापस ले ले तो ये अमल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। तो जो अमल मेरे रब को पसंद नहीं है मैं वो अमल कैसे कर सकता हूँ? लिहाजा मैंने तुम्हें जो माल दे दिया है वो दे दिया है, मैं उस माल को वापस नहीं लूंगा। उसके बाद आप अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। वो दोनों लोग भी आपके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अचानक उन लोगों ने देखा कि एक बूढ़ी औरत जंगल में नमूदार होती है और हजरत गरीब नवाज सरकार की बारगाह में हाजिर होती है और हाजिर होकर अर्ज करती है कि मुइनुद्दीन हसन, आज रात आप मेरे घर में क़ियाम फरमाएं और मेरे घर में खाना तनावुल फरमाएं। चुनांचे हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस खातून के घर में क़ियाम फरमाया और वहीं पर आप खाना भी तनावुल फरमा चुके। जब दूसरे दिन आपने अपना सफ़र बांधा तो वो लोग भी आपके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने आपको रुख़्सत किया और वापस उस मुकाम पर आए जहाँ पर वो खातून थी, उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी थी। जब वो लोग उस मुकाम पर वापस आए तो उनकी हैरत की इंतहा न रही कि उन लोगों ने वहाँ आकर देखा तो ना वहाँ पर बूढ़ी मौजूद है ना वहाँ पर कोई झोपड़ी मौजूद है। और उनकी जुबान से बेइख्तियार निकल पड़ा कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सच फरमाया है कि जो रब हमें जंगल और बियाबान में उनके जरिए से रिज़्क़ का इंतजाम कर सकता है तो वो रब मुइनुद्दीन हसन को कभी तन्हा नहीं छोड़ सकता, कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। तो ये हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की हयात तय्यबा से, आपकी ज़िंदगी से हमें ये पैगाम मिलता है कि अगर बंदा अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल कर लेता है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर लेता है तो फिर चाहे जो भी मसाइल उसके साथ हो जाए, चाहे जितनी भी मुसीबतों का उसे सामना करना पड़े, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला गैब से उसकी ज़रूर मदद फरमाता है, उसकी सारी ज़रूरियात को पूरा फरमाता है। और उसकी एक झलकी को भी देखते हुए चले कि जब शिहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान को फतह करने के लिए 1 लाख का लश्कर लेकर आता है और लेकर आकर मुकाबला करता है तो वो मुकाबले में शिकस्त पा जाता है, हार जाता है और अपनी फौज को लेकर वापस जाने लगता है। तो हिंदुस्तान के सरहद पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपना कदम मुबारक रखा था। 7 फुकरा आपके साथ मौजूद है, 7 लोग आपके साथ मौजूद है और इस मुख्तसर से काफिले को लेकर आप हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाते हैं। तो शिहाबुद्दीन गौरी की जब नज़र हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ती है तो उन्होंने अपने फ़ौजियों से कहा कि इन्हें मेरे पास पेश करो। जब आपको हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को शिहाबुद्दीन गौरी के सामने पेश किया जाता है तो उसने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पर हिंदुस्तान में आपने क्यों कदम रखा है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का इरादा है? तो हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरा नाम मुइनुद्दीन हसन है और मैं हिंदुस्तान को फतह करने के लिए जा रहा हूँ। जब ये जुमला शिहाबुद्दीन ने सुना तो कहे मार कर हंसने लगा और अपनी फौजियों से, लश्कर से कहने लगा कि देखो ये 7 फ़कीर है जो हिंदुस्तान को फतह करने के लिए जा रहे हैं, हिंदुस्तान को हासिल करने के लिए जा रहे हैं। हम 1 लाख का लश्कर ले गए हैं फिर भी हम हार कर वापस आ रहे हैं। तो हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, शिहाबुद्दीन गौरी से कहा कि शिहाबुद्दीन गौरी तू जब भी जाता है तो अपने लश्कर के भरोसे पर जाता है और मुइनुद्दीन ने जब भी अपना कदम उठाया तो अल्लाह तबारक व तआला के भरोसे पर उठाया है, रब्बे दुल जलाल के भरोसे पर उठाया है। और यही भरोसा है कि रब्बे कायनात हमें कामयाबी अता फरमाएगा।
ہمیں اللہ تبارک و تعالی فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ تو الغرض حاضرین کرام، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے ان واقعات سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھیں گے، اپنے ہر معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائے گا، اور اس بھروسہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری ضروریات کو، ہماری ساری ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں بھی پیارے آقا نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہے، بندے کی سوچ کے ساتھ ہے، بندہ رب کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے، جیسی سوچ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں ویسے ہی فیصلے فرماتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ